عبادتوں کی طرح میں کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں۔ مجھے خدا نے غزل کا دیار بخشا ہے، یہ سلطنت ہے، میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ دارالسلام بلڈنگ بفٹ ہال میں ادارہ ادب اسلامی ہند بنگلور کے زیر اہتمام ادبی اجلاس اور غیر طرحی مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں شہر بنگلور کے معزز اردو نواز شریک محفل رہے۔ پروگرام کا آغاز منظور عالم جنیدی کی قرأت کلام پاک سے ہوا۔ نعت شاہ عبدالحسن نے پیش کی۔ عبداللہ سلمان ریاض قاسمی نے صدر اجلاس اور مہمان خصوصی کا تعارف پیش کرتے ہوئے استقبال کیا، جبکہ عنایت امین نے اجلاس کی نظامت کی۔ ڈاکٹر ثناء اللہ شریف نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے نہایت فکر انگیز اور جذبات آمیز خیالات سے سامعین میں جوش اور ولولہ پیدا کیا، ساتھ ہی بامقصد اور اعلیٰ ادب کی تخلیق کی جانب قلمکاروں کو توجہ دلائی۔ سامعین نے تمام شعراء کے کلام کو پسند کیا اور خوب داد و تحسین سے نوازا۔ آخر میں عبداللہ نادر عمری نے ہدیہ تشکر پیش کیا اور تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے بےحد خوشی ہوئی اس اجلاس میں شریک کرنے کے بعد، اس لیے کہ بہت دنوں کے بعد میں نے ایک عرصے کے بعد بہت اچھے شعراء کو سننے کا مجھے موقع ملا۔ جتنی بھی تخلیقات یہاں پیش کی گئی ہیں وہ بہت ہی معیاری تھی، اس لیے کہ بازیافت کہیے اسے کہ میں مشاعروں میں شریک رہا ہوں، مگر اتنی اچھی غزلیں سننے کے موقع مجھے بہت کم ملے ہیں، اس لیے کہ پابندی وقت کا خیال لحاظ رکھا نہیں جاتا، لوگ کافی دیر سے پہنچتے ہیں، تو میں نے مشاعروں میں شرکت سے اپنے آپ کو بہت دور رکھا ہے، اور آج مشاعرے میں شرکت کرنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت اچھی غزلیں سنائی، اس لیے میں نے دل خوش ہو گیا۔ میں مبارکباد دوں گا اس ادارے ادب اسلامی کو کہ اس کا خاص اہتمام کیا، اتنی اچھی تخلیقات پیش کرنے کے شعراء کو انہوں نے اکٹھا کیا، میں شکر گزار ہوں اس کا۔ نوجوان شعراء کی جو ہے اس محفل میں کمی نظر آئی، ہاں یقیناً۔ کیا میسج رہے گا آپ کا؟ میں دیکھیے، میں بیسیکلی ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ مترجم ہوں۔ مجھے دیگر زبانوں سے غیر معمولی دلچسپی رہی ہے، انگریزی، ہندی اور کنڑ وغیرہ سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شعراء جو ہیں اکثر اردو کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر آنا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کے کیسے میں یا آپ کی جیب میں زیادہ سے زیادہ پیسہ رکھنا چاہتے ہیں، یا زیادہ تجوری میں اکٹھا زیادہ زر زیور یا سونا چاندی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ دوسری زبانوں کا آپ سے بھی تعلق رکھیں، وہ ادب پڑھیں کہ ان کی سوچ کیا ہے، اس زمانے میں کیا کیا ہو رہا ہے، حالات حاضرہ پر ان کا کیا تبصرہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ایک بہت مشہور شاعر نے کہا تھا، اس کی کتاب ہے دی پوئٹس لپس بول کر، اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ دی ڈفرنس بٹوین این آرڈینری مین اینڈ اے رائٹر اور اے پوئٹ از the heart of a poet or a writer speaks whereas the heart of an ordinary man does not speak۔ اور یہ جو لوگ اپنے حالات حاضرہ دیکھ کر اظہار کرتے ہیں وہ بڑی بات ہے۔ نوجوان زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھیں، الگ الگ زبانوں کی کتابیں پڑھیں، الگ الگ موضوعات پر پڑھیں، تو شاعری بھی ہو سکتی ہے، ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی ہو سکتا ہے، ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر ناول بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ نوجوان زیادہ سے زیادہ زبانیں سیکھیں، اور پھر سوا آزمائی کی کوشش کریں، صحیح زبان بولنے کی کوشش کریں، اور جو لکھتے ہیں وہ دوسروں کو، اپنے سینئرز کو بتا لیں تاکہ اس میں کوئی خامیاں ہو تو وہ درست ہو سکے۔ ادارہ ادب اسلامی کا یہ ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ادب کے ذریعے سے اسلامی اقدار کو وسیع پیمانے پر پھیلانا، اور بعض لوگوں کا یہ محض ایک نعرہ ہوتا ہے کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے تفریح، ایسا نہیں ہے، بلکہ ادب برائے کارکردگی، ادب برائے زندگی، اور ادب برائے تعمیری رجحانات۔ ان تعمیری رجحانات کو جو قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام پہنچایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ادیب شعراء کے ذریعے سے انبیاء مشن کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کام کریں
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کہا۔ آپ نے ہر طرف تعمیر ہی تعمیر، ارتقاء ہی ارتقاء، اور کہیں فساد نہیں، کہیں شر نہیں، تعمیر ہی تعمیری کام کیا، اور اس زمین پر اللہ کے قانون کو قائم کرنے کے لیے، بندگان خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جیسی نعمت جو عطا کی ہے اس کو صحیح انداز میں اختیار کیا جائے۔ میں ادارہ ادب اسلام ہند کرناٹک کا صدر ہوں، اور اس لحاظ سے مجھے ریاست کے مختلف شہروں کو کا دورہ کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی جہاں بھی ہمارے دورے ہوتے ہیں وہ کامیاب دورے ہوتے ہیں۔ پچھلے 3 ماہ سے ہم مسلسل دوروں میں ہیں، اور یہ تحریک چلا رہے ہم لے کہ ہمارے پاس شعراء کرام کی تو بہتات ہے، نثر نگار بہت کم ہے، اس لیے ہم یونیورسٹیز کو پہنچ رہے ہیں، کالجز کو پہنچ رہے ہیں، ہائی اسکولز کو پہنچ رہے ہیں، اور دیگر اداروں میں پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، ہمیشہ انسسٹ کر رہے ہیں ان کے ذمہ داروں سے کہ آپ اپنے طلباء و طالبات کو قلم کار بنائیے اور نثر نگار بنائیے۔ خصوصی طور پر منثر نگاروں کی کمی ہے، اس پر آپ توجہ دیجیے۔ تو اس تعلق سے وہاں کے اساتذہ ہو کہ طلباء و طالبات بہت خوش ہوئے، اور یہ ہماری اس تحریک کو جو ادارہ ادب اسلامی سے چلائی جا رہی ہے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ ان لوگوں نے ہمیں بار بار بلانے کی کوشش کی۔ حالیہ دور میں ہم بیجاپور بھی گئے تھے، اور بیجاپور میں کیا ہوا، نثری نشستیں بھی ہوئی، مشاعرہ بھی ہوا، اور کامیاب مشاعرہ ہوا، اور سیمینار بھی منعقد ہوا تھا۔ سیمینار میں بہت اچھے مقالے پڑھے گئے اور متاثر کن تھے۔ اس کے تعلق سے مشاعروں کے تعلق سے میں نے وہاں پہ یہ بات کہی کہ شعراء کرام اپنے شاعری کے ذریعے حالات حاضرہ پر توجہ دیں۔ ملک میں جیسے کچھ بھی حالات ہو رہے ہیں، نثر نگار تو جو کچھ لکھ رہے ہیں، مگر شعراء کرام بھی اس طرف توجہ دیں۔ تو شعراء کرام بھی اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ ہماری یہ تحریک چلتے رہے گی، اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس تعلق سے بات ہے۔ اس جذبہ وحدت کو فلسطین سے سیکھو، بچوں نے بھی لبیک کہا، جان لٹا دی۔ بچوں نے بھی لبیک کہا، جان لٹا دی۔ اسلام کی چاہت کو فلسطین سے سیکھو، اسلام کی چاہت کو فلسطین سے سیکھو، بچوں نے بھی لبیک کہا، جان لٹا دی۔ اسلام کی چاہت کو فلسطین سے سیکھو۔ سب کچھ یہ لٹا کر بھی ہیں اللہ سے راضی، سب کچھ یہ لٹا کر بھی ہیں اللہ سے راضی۔ برداشت کی شدت کو فلسطین سے سیکھو، برداشت کی شدت کو فلسطین سے سیکھو۔ سب کچھ یہ لٹا کر بھی ہیں اللہ سے راضی۔